بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وجنة للمتقين والنار للعاصين أما بعد قال سيد الكونين حسين مني وأنا من الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. عزیزان محترم، اشرائے محرم الحرام کے حوالے سے 8ویں تقریر اس وقت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جس کا موضوع ہے درس وفا. گزشتہ 7 تقاریر میں جس لفظ کو زیر بحث لایا گیا اور جس کے حقیقی معنی اور اس میں چھپے ہوئے اسرار و رموز اور اس کے روحانی اثرات پہ گفتگو کی گئی، اور کرب و بلا کے جن چمکتے ہوئے ستاروں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے لفظ وفا کی حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی ہے اور درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، اس انداز سے کہ معرفت امام وقت، معرفت حضرت ابا عبداللہ الحسین رکھتے ہوئے خداوند عالم کا قرب، رضا اور خوشنودی کو سمیٹ لیا ہے. آج یہ جو لفظ ہے، آج یہ جو موضوع ہے، یہ اپنی معراج کو پا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج 8 محرم الحرام ہے، اور آج جس شہزادے کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں کہ جنہوں نے اس لفظ کو دنیا میں متعارف کرایا ہے. لفظ وفا ہے کیا؟ حقیقت وفا کیا ہے؟ وفا کے معنی کیا ہیں؟ اس کو ادا کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے روحانی ثمرات کیا ہیں؟ یہ تمام تر جو چیزیں جس ہستی نے، جس شہزادے نے بیان کی ہیں، آج کا دن 8 محرم الحرام کا دن ان سے منسوب ہے، اور وہ ہیں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام، جنہیں دنیا علمدار امام حسین علیہ السلام، امیر لشکر امام حسین علیہ السلام کے طور پر بھی یاد کرتی ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شجاع بیٹے، بابا کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے شجاعت ورثے میں پائی ہے. گویا شجاعت حیدریہ، شجاعت علویہ اور شجاعت قبیلہ حزام کا ایک بہترین عکس کے طور پر اور مجموعے کے طور پہ کرب و بلا میں ہمیں وہ ایک چمکتے دمکتے ہوئے چاند کی طور پہ نظر آتے ہیں. قمر بنی ہاشم کہہ کے پکارا جاتا ہے اس ہستی کو کہ جو قبیلہ بنی ہاشم میں تمام افراد کو یہ قمر کہہ کے پکارا جاتا تھا. کیوں؟ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنے خوبصورت ان کے نئے نقش تھے، اتنے خوبصورت ان کے چہرے کے قد و قال تھے کہ ہر شخص کو قمر کہہ کے پکارا جاتا. جناب ہاشم کو قمر بدھا کہہ کے پکارا جاتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے حسن کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کی وجاہت کی، ان کی شجاعت کی، ان کے حسن کی کیا بات ہوگی، اس کو کیسے بیان کیا جائے کہ جن کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، یعنی ہاشمی جو سب کے سب چاند ہیں، ان کا بھی ایک چاند ہے جو حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہے. سرکار کی کنیت بہت مشہور و معروف ہے، ابوالفضل یا ابوالفضل. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں 2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ کہ آپ کے بیٹے کا نام جناب فضل علیہ السلام ہے، اسی وجہ سے آپ کو ابوالفضل کہہ کے پکارا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ابوالحسن کہا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت ابا عبداللہ یعنی فرزند شہزادہ علی اصغر کے نام کے طور پر ان کی کنیت رکھی گئی، یعنی حضرت ابا عبداللہ. تو اس طرح سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے نام کی وجہ سے ابوالفضل کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور روایت ہے اور وہ زیادہ مؤثر ہے اس انداز سے کہ شاعر نے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی کنیت ابوالفضل کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شجاعت، غیرت، خودداری، وفا، بہادری، ان سب چیزوں کا جو تاج ہے وہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے سر کی زینت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان لفظوں کی خصوصیات کی معراج یا حقیقت بیان ہوتی ہے
सरकार अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम से निस्बत की वजह से। यानी वफा कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसको मायने कब मिलेंगे? जब वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दर से मंसूब होगी। शुजा होना कोई मायने नहीं रखता, कब रखेगा? कि जब वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दर से मंसूब होगा। तो गोया जितने भी फजल हैं और फजीलतें हैं इस कायनात में, वो सब की सब जब सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब हो जाती है, तब वो अपनी मेराज पाती हैं। तो गोया जो फर्ज और फजीलतों के सरचश्मे जारी हैं, उनका मरकज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जात अक़दस है। इस वजह से आपको अबुल फजल कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शुजाअत हो, गैरत हो, खुददारी हो, जमा मर्दी हो, मौला की वफा हो, मौला का हुस्न हो, उनकी सीरत हो, उनकी अकीदा तौहीद की बात हो, उनके आलिम होने की बात हो, इल्म लदुन्नी की बात हो, इल्म गैब की बात हो, उनके अबद सालेह होने की बात हो, उनके फकीह होने की बात हो, साहिब मोजिज नुमा होने की बात हो, साहिब इस्मत की बात हो, वैसे कि जो भी पहलू आप सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का उठा के देखेंगे, उसमें आपको इतनी मेराज नजर आएगी कि उनकी सीरत को बयां करने के लिए भी अल्फाज का इंतखाब एक मरहला दुश्वार के तौर पर खुतबा हजरात, उलमा, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन के लिए है कि वो कौन सा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे कि जिससे हकीकत हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम या जो इसरार और रमूज है सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हयात में और फिर उनकी शहादत में या बाद शहादत जो उनका फैज जारी है, उसको बयान किया जा सके। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शुजाअत, उनकी जमा मर्दी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो शुजाअत अलविया भी रखते हैं, शुजाअत हैदरिया के भी वारिस हैं, वो विलायत के भी वारिस हैं। कबीला बनी हजाम की शुजाअत अपने नाना से भी उन्होंने फिर से मिली है और अपने दादा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से भी शुजाअत, अपने बाबा से भी शुजाअत, अपने भाइयों से भी शुजाअत। तो वो ऐसी एक शुजाअत का मंजर सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने पेश किया कि इंसानी आंख तो दंग रह जाती है कि वो हस्ती के जो अभी जंग की नीयत से गई ही नहीं। यानी अरबाब मकातिल क्या लिखते हैं, रावियों ने क्या लिखा, मुहद्दिसीन ने क्या लिखा, मक्तल निगारों ने क्या लिखा कि सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत नहीं मिली थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त आखिर तक उनको जंग की इजाजत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद हजारों लाखों की तादाद में उन लाइनों के नाम हमें तारीख में मिलते हैं कि जो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फिन्नार किए हैं। यानी वो हस्ती जो अभी जंग कर ही नहीं रही, तो इसके बावजूद करबो बला के हर लाइन पर रोब और दबदबा और हैबत हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वाक़ है और वो डर रही हैं सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से। और तारीख में बहुत से लाइन मिलते हैं कि जिनको सरकार अब्बास ने फिन्नार किया है। तो कैसे किया है? इस सिलसिले में उलमा ने ये लिखा कि 4 हमले हैं, 4 लड़ाइयां आप कह लें सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है, जो उन्होंने अपनी वक्त शहादत से पहले करबला में रोजे आशूर अंजाम दी है। 4 ऐसे हमले हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पे सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने किए हैं दुश्मन पर, लश्कर अशकिया पर। एक हमला जो कि बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है वो है कि जब हजरत शहजादे अली कासिम को दुश्मनों ने घेर लिया है और शहजादे कासिम ने अपने चचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा है या सलाम आखिर किया है, तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को गैज है और गैज के आलम में है और वो जो गज़बे इलाही है करबला में उसके आसार नजर आए हैं। उस मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को ये इजाजत दी कि आप जाएं और उन पर हमला करें लाइनों पे। तो ये एक हमला हमें हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मिलता है कि जिसके नतीजे में बहुत से लाइन फिन्नार हुए हैं। एक और हमला हमें हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मिलता है, वो किस वक्त का है? वो उस वक्त का है कि जब जनाबे बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी को लश्कर अशकिया ने घेरे में ले लिया, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को जनाबे बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी की मदद के लिए भेजा है। ये दूसरा हमला है सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। तीसरा हमला हमें उस वक्त नजर आता है हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का कि जब हम देखते हैं कि सरकार अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वापसी पे गाजी का लक़ब अता किया।
یہ وہ مرحلہ ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دعا دی ہے اور ان کو غازی کہہ کر پکارا ہے. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ ایک روایت کے مطابق ابھی جب وہ شہزادہ علی قاسم کے دشمنوں پر حملہ کر کے سرکار عباس پلٹ رہے ہیں واپس, کہ وہاں پر لائنوں میں موجود ایک شخص ہے کہ جس کا نام مارد تاریخ میں ملتا ہے اور مقتل نگاروں نے یہی نقل کیا. وہ ایک راہبار پہ سوار ہے جس کا نام تاویہ ہے. تاویہ کی تاریخ کیا ہے؟ تاویہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا راہبار تھا کہ جس کو کربلا میں واقع کربلا ہونے سے 10 برس قبل یعنی 10 سال پہلے مدائن میں چھین لیا گیا تھا ایک جنگ میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے. یہ وہ راہبار ہے کہ جس پہ مارد سوار ہے. اب جیسے ہی اس راہبار نے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کو میدان جنگ میں دیکھا ہے تو اس نے ایک مخصوص آواز کے ذریعے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے, اپنی جانب ان کی توجہ دلوائی ہے. سرکار عباس علمدار علیہ السلام پلٹے ہیں اس کی جانب اور جیسے ہی دیکھا ہے تو اس راہبار کو پہچان لیا ہے مولا نے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب جب مولا نے پہچان لیا ہے اس راہبار کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے پہچان لیا تو انہوں نے حملہ کیا ہے مارد پہ اور اس کو فنار کیا ہے اور اس تاویے کو یعنی جو راہبار ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اس کو لیے ہوئے خیمہ امام حسین علیہ السلام میں آئے ہیں. اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے راہبار کو دیکھا ہے کہ جو مدائن میں 10 سال پہلے چھین لیا گیا تھا ان سے, تو مولا حسین علیہ السلام خوش ہوئے ہیں اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دعا دی ہے اور ان کو غازی کہہ کے پکارا ہے. تو ایک وجہ ہمیں یہاں سے یہ ملتی ہے کہ سرکار عباس کو غازی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں تاویے کی واپسی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ لقب عطا کیا تھا. اس کے بعد ایک اور حملہ ہمیں ملتا ہے جو کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے, ان کی لاش کو لائنوں کی پامالی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کیا. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ چاروں وہ حملے ہیں, یہ چاروں وہ لڑائیاں ہیں, یہ چاروں وہ جنگیں ہیں کربلا میں جو سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے دی ہیں. اور اگر ہم غور و فکر کریں ان کی تاریخ پر اور ان جنگوں پر تو یہ وہ 4 حملے ہیں جو کہ دفاعی طور پہ کیے گئے ہیں. یعنی اس لیے نہیں کیے گئے کہ مولا حسین علیہ السلام نے خود حکم دیا سرکار عباس کو کہ آپ جائیں اور جنگ کریں اور جنگ ہوئی, نہیں, یہ حملے دفاع کی صورت میں کیے گئے ہیں. یعنی جان کو بچانے کے لیے, کبھی شہزادہ قاسم کی جسم اطہر کو بچانے کے لیے, کبھی بریر بن خزیر حمدانی یا کبھی دیگر اصحاب امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سرکار عباس میدان جنگ کی جانب گئے ہیں. تو یہ چاروں دفاعی حملے ہیں, یہ سرکار عباس کی کوئی ڈائریکٹ یا اعلانیہ جنگ نہیں ہے. روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں ہی اپنے تینوں بھائیوں کی شہادت کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور وہ بذات خود ایک شجاعت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا منظر اور عکس بیان کرتی ہے کہ مولا عباس نے اپنی موجودگی میں اپنے 3 چھوٹے بھائیوں کی شہادت کو بطور نذرانہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی اصحاب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کی طرف جاتا, جب کبھی اولاد امام حسین علیہ السلام یا عزیزان میں سے کوئی شخص جاتا, حضرت عباس علمدار علیہ السلام فوراً آتے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور ان سے درخواست کرتے کہ اب وہ حضرت عباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں. بار بار حضرت عباس علمدار علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں. لیکن ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ہر بار, ہر مرتبہ امام حسین علیہ السلام سرکار عباس کو واپس بھیج دیتے یہ جملہ کہہ کر کہ اے عباس, آپ تو میرے لشکر کے سردار ہیں, اگر میں نے آپ کو بھیج دیا تو میرا لشکر تو بکھر جائے گا, آپ کو میں کیسے جانے دے سکتا ہوں. اور ہر بار یہ جملہ سن کے سرکار عباس علمدار علیہ السلام افسردگی کے عالم میں واپس پلٹ جاتے. لیکن اب جب تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں, اولاد امام حسین علیہ السلام اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں, اس وقت حضرت عباس علمدار علیہ السلام تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا و مولا, اب عباس کا سینہ تنگ ہو چکا ہے, اب عباس میں یہ بہادری اور شجاعت جو موجود ہے وہ ولولہ انگیز ہے, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جا کر آپ کے لائنوں کو, آپ کے قاتلوں کو فنار کر دوں اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ حملہ کریں, آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ اے عباس علمدار,
میں آپ کو جنگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ تو میرے لشکر کے سردار ہیں۔ اس موقع پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے آقا، وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا سردار عباس علمدار علیہ السلام ہے؟ گویا حضرت عباس علمدار علیہ السلام اب اپنے ساتھ اپنی ایک دلیل کو لے کر آئے تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے شدید گریہ فرمایا اور اس کے بعد بھی حضرت عباس کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کبھی امام حسین علیہ السلام کے پاؤں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی مولا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے سامنے دست ادب کو جوڑتے ہیں۔ ایک غلام کسی کیفیت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی گریہ فرما رہے ہیں اور صرف میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کسی صورت اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو میدان جنگ میں جانے دیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب دیگر اصحاب نے اجازت طلب کی امام حسین علیہ السلام سے، تو مولا حسین کی یہی کیفیت تھی، یہی رد عمل تھا ان کا کہ کسی بھی اپنے اصحاب کو بھیجنا، کسی بھی اپنے مجاہد کو بھیجنا مولا حسین کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، چاہے وہ شہزادہ قاسم ہو، چاہے وہ شہزادہ علی اکبر ہو، یا چاہے وہ بریر بن فضیل ہمدانی ہو، وہ حبیب ابن مظاہر ہو، زہیر بن کائن ہو، مسلم بن اوسجا ہو، وہاب کلبی ہو، یا حلال بن نافع ہو، یا جناب اون محمد کی قربانی، کوئی بھی قربانی امام حسین علیہ السلام کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی مجاہد آیا ہے تو مولا حسین علیہ السلام کے لیے وہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن راوی نے یہ لکھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جنگ کی اجازت دینا کرب و بلا میں مشکل ترین مقام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ مولا حسین کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام میدان جنگ میں جنگ کی نیت سے جائیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جب محنت سماجت کام نہ آئی تو وہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ نواسہ رسول کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ ان کو جنگ میں جانے کی اجازت دیں، کہ اتنے میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا خیمہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں اپنی مشکیزہ کو لیے ہوئے حاضر ہوئی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے یہ درخواست کرنے لگی کہ اے چچا جان، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت میں بہتری آ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ فوراً شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے سامنے یہ تمام تر واقعہ بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی جانب دیکھا اور آنے والے وقت اور مشکل ترین حالات کے بارے میں کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام موجود نہ ہوں گے اور مستورات اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام پر کس طرح سے حملہ کر دیا جائے گا، کس طرح سے ان کی رداؤں کو چھین لیا جائے گا، ان تمام واقعات کی ایک ہلکا سا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا۔ لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی شہزادہ علی اصغر کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت بے چین اور بےتاب تھی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کرنے لگی کہ آپ میرے چچا عباس علمدار علیہ السلام کو پانی کی سبیل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کو جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن تمام علماء اور محدثین اور راویوں نے یہی لکھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق سرکار عباس علمدار علیہ السلام تلوار لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے پاس فقط ایک نیزہ تھا اور مشق سکینہ سلام اللہ علیہ۔ جو روانگی کا منظر ہے امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کا، وہ اتنا لرزناک ہے، وہ اتنا ہیبت ناک ہے، وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی آیت اللہ، کوئی بھی مورخ اس پورے واقعے کو، اس پورے منظر کو بیان نہیں کر سکا اور کیا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جو وفا کی ایک معراج پہ موجود تھے، جو معرفت امام وقت رکھتے تھے، معرفت امام زمان رکھتے تھے، عقیدہ توحید میں پختہ تھے اور عشق اور محبت اور مودت امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی لازوال اور بے نظیر تاریخ اور مجسم کے طور پہ موجود تھے کہ ان کے لیے اپنے آقا و مولا سے دوری یقیناً قیامت سے کم نہیں ہے، اور خود بذات خود مولا حسین علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو، کہ جو ان کے لشکر کا سردار بھی ہے، ان کے لشکر کا سپہ سالار بھی ہے، کہ جس پہ ان کو بہت امید ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، اس کو خود سے دور کر دینا مولا حسین علیہ السلام کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔
ایک روایت کے مطابق بہت دیر تک مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور دونوں بھائی گریا کر رہے ہیں، اور اتنا شدید گریا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے راہوار سے اتار کر دوبارہ ان سے ملاقات کی ہے۔ ایک ہے حضرت شہزادے علی اکبر کہ جن کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کو دوبارہ راہوار سے اتار کے ان سے بغل گیر ہوئے ہیں، ان سے ملے ہیں، ان کو پیار کیا اور پھر ان کو روانہ کیا ہے۔ اور ایک ہستی ہیں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ گویا یہ دونوں قربانیاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی مشکل ہیں، اور ان دونوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینا بذات خود ایک اتنا مشکل لمحہ ہے اور اتنا مشکل ایک فیصلہ ہے مولا حسین علیہ السلام کے لیے کہ جس کی وجہ سے ان کا شدت گریہ بہت زیادہ ہے۔ اور ارباب مقاتل نے یہ لکھا کہ جس ہستی پر مولا حسین علیہ السلام نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، سب سے زیادہ روئے ہیں مولا حسین علیہ السلام اور ان کو بےتاب اور بے چین دیکھا گیا، وہ ان کے بھائی حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ ان کی روانگی کا منظر ہے، ان کی شہادت کا، ان کے وقت آخر ملاقات کا منظر ہے۔ اب جب حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام چلے ہیں تو یہاں سے ایک حملہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو تاریخ میں نقل کیا گیا کہ جس سے شجاعت حضرت عباس علمدار علیہ السلام بیان ہوتی ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ جو غازریہ ہے کربلا کے پاس کا جو ایک گاؤں ہے وہ ایک بلند ٹیلے کی مانند ہے، غازریہ جس کو کہا جاتا ہے، اور جو نہر فرات ہے وہ نشیب میں تھی۔ تو گویا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بلندی پر جا کر نشیب کی طرف جانا تھا، نہر فرات کی جانب جانا تھا، لیکن وہاں کا جو علاقہ ہے وہ سب لائنوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 لشکر اشقیاء ہے کہ جس کی سرداری عمر ابن سعد لائن کے پاس ہے۔ 10,000 ایسے لائن اور اشقیاء موجود ہیں کہ جن کی سرداری حجاج نامی ایک لائن کر رہا ہے اور انہوں نے نہر فرات پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پہرا دے رہے ہیں۔ 3,00,000 کے قریب کم و بیش مختلف اسناد ہمیں ملتی ہیں کہ جن کے مطابق 3,00,000 کا ایسا لشکر ہے کہ جس نے اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ پہرا دے رہا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی بھی شخص نہر فرات تک نہ آ سکے۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے یہ تمام تر منظر ہے، یہ ساری چیز ہے، اور سرکار ایک مرتبہ غازیہ کے ایک ٹیلے پر یا بلندی پر تشریف لے گئے اور سرکار نے سارے علاقے کا جائزہ لیا اور پھر سرکار نے اپنے سفر کا آغاز کیا نشیب کی طرف جو کہ نہر فرات کی طرف ہے۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام نشیب کی طرف جانے لگے ہیں، عمر ابن سعد لئی نے اپنے 1,00,000 جو اس کے تیر اور کمان لیے ہوئے اشقیاء کھڑے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام پہ تیر اندازی کرے۔ کیوں؟ اس سے پہلے سرکار عباس علمدار علیہ السلام رجس میں اپنا تعارف کرا چکے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرما چکے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کے بلند مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور جو لائن اس وقت موجود ہیں ان پر نفرین کی ہے، ان پر لعنت کی ہے اور ان سے علیحدگی کا اظہار کیا، اور سرکار نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا ہے کہ وہ مشق سقینہ لے کر آئے اور پانی لے کر جانا چاہتے ہیں خیمہ امام حسین علیہ السلام پر۔ یہاں پہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا حملہ یا ان کا گزرنا اور ان کی دہشت اور ان کا روب اور دبدبہ اور ہیبت بیان ہوتا ہے کہ جس کو مرزا دبیر نے بہت خوبصورت انداز سے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی میدان جنگ میں آمد کو بیان کیا کس انداز سے کہ رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ یہ رن کے کانپنے کا کیا منظر ہے؟ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب جناب اول محمد علیہ السلام نے حملہ کیا ہے، میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں، تو کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ عمر ابن سعد لئی جو کہ اپنے خیمے میں موجود تھا گھبرا کے فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہتا ہے، کیا حضرت عباس آ گئے، کیا حضرت عباس آ گئے، کیا حضرت عباس آ گئے۔ ایک ایک سپاہی کو بلا کے پوچھ رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے۔ ان سب نے کہا کہ نہیں، حضرت عباس نہیں آئے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بھانجے جناب اول محمد کا حملہ ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ یعنی کیا کہ جب بھی کوئی مجاہد امام حسین علیہ السلام کربلا میں حملہ کرتا تھا تو کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آتا تھا۔
تو اب جب حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام آئیں گے تو فقط کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں ہے، بلکہ مرزا دبیر نے جو لکھا انہوں نے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا، بلکہ حقیقت کو بیان کیا کہ رن ایک طرف چرغ کوہن کانپ رہا ہے، یعنی ایک ایسا منظر ہے اس حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آمد کا کہ جس سے کربلا کی زمین نہیں زلزلہ نما وہی نہیں تھرا رہی بلکہ عرش پر بھی زلزلہ آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام شجاعت حیدریہ کا ایک عکس ہے، وہ غضب الہی کا، جلال الہی کا ایک منظر کرب و بلا میں پیش کر رہے ہیں۔ اور کس کی ہمت تھی کہ وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے آئے؟ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن سعد نے یہ اعلان کیا کہ سرکار عباس پر تیر اندازی کی جائے، تیروں کی بارش کی جائے۔ 1,00,000 تیر اندازوں نے جب اپنے تیر کو کمان سے چھوڑا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اس سارے علاقے پر سایہ ہو گیا، اندھیرا چھا گیا تھا جبکہ سورج چمک رہا تھا۔ یعنی 1,00,000 تیر اس انداز سے آئے کہ وہ ایک لوہے کی چادر بن چکی تھی جو کہ حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی جانب پھینکی جا رہی تھی، کہ جس کو سرکار نے ایک روایت کے مطابق اپنے نیزے سے کاٹا اور ایک روایت کے مطابق ایک تلوار تھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اس سے اس کی ڈھال بنائی ہے اور وہ جو لوہے کی ایک چادر سرکار عباس کی طرف پھینکی گئی ہے اس سے اپنا بچاؤ کیا ہے۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہر فرات پہ پہنچ چکے ہیں۔ سرکار عباس نے اپنے مرتجز کو نہر فرات میں داخل کیا۔ روایت کے مطابق حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا راہبار اتنا باوفا تھا کہ اس نے پانی سے اپنا منہ اٹھا لیا، یعنی پیاسا ہے 3 روز کا، لیکن اس کے باوجود پانی کو منہ تک نہیں لگایا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ایک عمل کیا کہ جس میں مقتل میں کافی بحث ہے اور علماء نے اس پر کافی بحث کی کہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے چلو میں پانی کیوں لیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب پہنچے ہیں نہر فرات میں داخل ہوئے ہیں، مشکیزے کو بھرا ہے، اس سے پہلے سرکار نے ایک چلو پانی لیا ہے، اس کو کچھ لمحے دیکھا ہے اور پھر واپس پھینک دیا ہے۔ کچھ نے لکھا کہ ان کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا عکس نظر آیا تھا پانی میں، بی بی کے پیاسے خشک ہونٹ نظر آئے تھے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو، جبکہ حقیقت یہ ہے اور علماء نے اس بات کو لکھا جو معرفت سرکار عباس علمدار علیہ السلام رکھتے ہیں، انہوں نے اس جملے کو لکھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے چلو میں پانی لے کر لشکر اشقیہ کو یہ دکھایا ہے کہ سرکار عباس کا قبضہ ہے نہر فرات پہ۔ سرکار نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو 2 محرم کو تم نے اسی نہر فرات سے ہمارے خیموں کو ہٹوا دیا تھا اور یہاں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، لیکن اب نہر فرات کس کے پاس ہے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی چلو میں ہے۔ اور یہ ایسا قبضہ کیا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کہ رہتی دنیا تک فرات پر قبضہ ہے حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کا۔ قدرت نے کیسا انتظام کیا کہ آج بھی نہر فرات کا پانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قبر کا طواف کر رہا ہے اور شرمندہ ہے اور معافی طلب کر رہا ہے۔ گویا آج بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام غازریہ کے فاتح ہیں۔ غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غازریہ کو اس انداز سے فتح کر لیا، اس انداز سے قبضہ کر لیا ہے نہر فرات پہ کہ اب رہتی دنیا تک کوئی سرکار عباس سے وہ قبضہ نہیں چھڑوا سکتا۔ روایت میں ہے کہ سرکار عباس نے مشک سکینہ کو بھرا، اپنی راہبار پہ سوار ہوئے اور فرات سے باہر نکلے۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام جس رستے سے آئے تھے نہر فرات میں، سرکار واپس اس رستے سے نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس سلسلے میں وجہ ہمیں یہ تاریخ میں ملتی ہے کہ سرکار جب آ رہے تھے تو اس وقت لشکر اشقیہ نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور وہ ان سے بچ کر نہر فرات تک جانا چاہتے تھے، لیکن اب واپسی پر سرکار عباس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ مشک سکینہ خیمہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیں۔ گویا وہ وعدہ جو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے کر کے آئے تھے وہ اس وعدے کو وفا کر دیں۔ سرکار عباس اب غازریہ کے نخلستان میں جہاں پہ درخت ہیں اس رستے سے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام بیان کی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لعینوں نے چھپ کر درخت کے پیچھے سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ حملہ کیا، اور ایک لائن کی جس پر زیارت ناہیہ میں امام زمان علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی ہے اس کا نام ہے حکیم ابن طفیل۔
یہ وہ لائن ہے کہ جو آگے بڑھا اور اس نے چھپ کر پیچھے سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ حملہ کیا اور ان کے دائیں بازو کو قلم کر دیا۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے علم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا اور مشق سقینہ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور نظر صرف سرکار عباس کی کہاں ہے؟ خیمہ امام حسین علیہ السلام پر۔ سرکار عباس جا رہے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حکیم ابن طفیل، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق زیاد ابن ارقم ہے وہ لائن کہ جس نے دوبارہ حملہ کیا چھپ کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ اور سرکار کے بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دونوں بازو نہیں رہے، سرکار نے دانتوں سے مشق سقینہ سلام اللہ علیہا کو پکڑا ہوا ہے اور اب بھی سرکار لائنوں کے حملوں پر نظر نہیں کر رہے، کسی اور چیز پہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا دھیان یا توجہ نہیں ہے، فقط نگاہ میں ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ خیمہ امام حسین علیہ السلام، وہاں پر موجود شہزادی سقینہ سلام اللہ علیہا کہ جن کو انہوں نے یہ پانی یہ مشق سقینہ پہنچانی ہے۔ اب جب ہرملا لائن نے اپنا تیسرا تیر پھینکا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جانب تو وہ لگا ہے مشق سقینہ سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مشق پہ تیر کا لگنا تھا کہ سارا پانی بہہ گیا اور پانی کے بہتے ہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی امید، ان کا یقین، ان کا بھروسہ سب ختم ہو گیا۔ پانی بہہ گیا، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے پاس دوبارہ پانی کو بھرنے کے لیے اسباب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے راہوار کو ہی حکم دیا کہ اب واپس مڑو۔ اب سفر حضرت عباس کا خیمہ امام حسین علیہ السلام کی جانب نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے؟ واپس فرات کی طرف۔ یعنی اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اب تم نے جو کرنا تھا تم وہ کر چکے، اب جو آنا چاہتا ہے وہ سامنے آ کے مجھ سے جنگ کرے۔ کس کی مجال تھی کہ وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے آئے؟ دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ارباب مقادر لکھتے ہیں کہ کسی لائن میں یہ ہمت اور حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ سرکار عباس کے سامنے آئے۔ اور اس عالم میں بھی 535 ایسے اشقیاء کے لائن ہیں کہ جن کو سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے قتل کیا ہے اور جہنم واصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کہانی گوز حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے سر مبارک پہ مارا گیا۔ 1,00,000 افراد کی طرف سے تیر اندازی مسلسل کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا جسم اتھر چھلنی ہو گیا اور گرز کا لگنا تھا کہ سرکار راہوار کی زین پر سنبھل نہ سکے اور راہوار کی زین سے زمین پر آئے اور اسی عالم میں اپنے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کو صدا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا و مولا آپ پہ عباس علمدار علیہ السلام کا سلام ہو۔ بس اس صدا کا کرب و بلا میں بلند ہونا تھا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور مولا نے شدید گریہ کیا اور فرمانے لگے، اے عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کسی معصوم کی شہادت پر، کسی انصار امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، کسی شہید کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کو اتنا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کا نور گویا جا چکا تھا، کمر جھک چکی ہے اور اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ جس کی گریے کی صدا کرب و بلا کے ایک ایک ذرے سے سنائی دے رہی ہے۔ اور اپنے راہوار پہ سوار ہوئے اور چلے ہیں نہر فرات کی جانب کہ ایک مقام پہ امام حسین علیہ السلام کا راہوار رک گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے راہوار سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے باوفا راہوار، میں جانتا ہوں کہ تم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن اس وقت حسین پہ بہت مشکل وقت ہے، مجھے میرے بھائی عباس علمدار علیہ السلام کے پاس لے چلو کہ میں اپنے بھائی کے آخری وقت میں زیارت کر سکوں۔ کہ راہوار نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا، جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کٹا ہوا بازو۔ فوراً اترے ہیں راہوار کی زین سے، بازو پہ بوسہ دیا، اس کو سینے سے لگایا اور امام حسین علیہ السلام نے کچھ جملے ارشاد کیے۔ مولا فرماتے ہیں لشکر اشقیاء کو مخاطب کر کے کہ اے لعینو، تم نے حضرت عباس علمدار جو کہ میرے بھائی ہیں، یہ ان کا بازو نہیں قلم کیا، تم نے حسین ابن علی کے بازوؤں کو قلم کر دیا ہے، تم نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کو قلم کر دیا ہے۔ گویا سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت مولا حسین کی شہادت ہے اور ان کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مولا حسین فرما رہے ہیں کہ یہ بازو رسول اللہ کے بازو تھے کہ جن کو تم نے قلم کر دیا۔ اور اس کے بعد
تھوڑے مقام پہ آگے بڑھے کہ دوبارہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے دوسرے بازو کو قطع پایا، اترے ہیں ہوا کی زین سے، وہی عمل دہرایا ہے، اس کو آنکھوں سے لگایا ہے، بوسہ دیا ہے، سینے سے لگایا، اور پھر آگے بڑھے ہیں فرات کے کنارے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے جسم اطہر کو دیکھا اور ان کے سر مبارک کو اپنے زانو پہ رکھا، اس انداز سے کہ امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، اور سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے وقت آخر دو باتیں، دو وصیتیں ارشاد کی ہیں اپنے بھائی، اپنے آقا و مولا سے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اب وقت شہادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آخری لمحے بھی جس ہستی کے چہرے کی زیارت کروں وہ آپ کا چہرہ، لیکن میں معذور ہوں، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو عباس کی آنکھوں کو صاف کر دیں کہ کسی طرح سے میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں۔ اس جملے میں امام حسین علیہ السلام نے شدید گریہ کیا، اپنے بھائی کی آنکھ سے تیر کو نکالا اور دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ دوسری بات، دوسری وصیت، دوسری خواہش جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تھی وہ یہ تھی کہ مولا نے فرمایا کہ اے میرے آقا و مولا، میں نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پانی خیمے تک لے کر آؤں گا، لیکن چونکہ میں یہ وعدہ وفا نہیں کر سکا، شہزادی کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہے، آپ سے درخواست ہے، یہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیں، بلکہ میرے لاشے کو یہیں فرات کے قریب رہنے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی دونوں ان خواہشوں کو، دونوں ان وصیتوں کو پورا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شدید گریہ کیا حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت پہ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام جیسے صابر کو دھاڑے مار کے روتا ہوا دیکھا ہے، کس وقت کہ جب ان کے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے قاتلوں پہ خداوند عالم لعنت کرے، ہر اس شخص پہ کہ جس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، ان کے حق کو غصب کیا ہے، ان کی شہادت میں اپنے کردار کو ادا کیا۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم معرفت امام زمان حاصل کر سکیں، قائم آل محمد کی غیبت میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔